پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے کہ جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں۔ وقالوا ما هذا الا افك مفترى، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے، انہوں نے گھڑ لیا ہے، ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا من هذا الا سحر مبين، اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں نے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے، کھلا جادو ہے۔ وما آتيناهم من كتب يدرسوها، ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی کہ جس میں انہوں نے پڑھا ہو، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لات عزا منات یہ دیویاں ہیں، یہ دیوتا ہیں، ان کو ہم نے یہ اختیارات دیے ہیں، ذرا پیش کرو نا، اگر کوئی کتاب ہے، کوئی صحیفہ ہے، کہیں ہے۔ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير، اور نبی اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، 3000 سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ وكذب الذين من قبلهم، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وما بلغوا معشار ما آتيناهم، اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھیں، قوم عاد، اس کو دبدبہ تھا، اس کو جو شان و شوکت تھی، ان قریش کو تو اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں ہے۔ فکذبوا رسلی، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر، تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہوئی وہ کیسی ہوئی۔ قل انما اعظکم، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 800 جو شروع میں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس شش و پنجی میں تھے کہ معاملہ کیا ہے، کیا ان کا دماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے، کہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سیرت و کردار، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں۔ کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، الصادق الامین کا خطاب تو ہم نے خود دیا انہیں، یہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی وہ اسی ششمنج میں تھے، اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں، ذرا غور کریں، سوچیں، کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو بھی اصلیت جاہلی ہے، اپنی جو بھی روایات ہیں، اپنے جو بھی موروثی عقائد ہیں ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، ذرا کسی طرح آمادہ ہو جائیں، سوچیں، غور کریں، اس کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میری ایک بات مانو، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے اور اللہ سے دعا مانگو، مثنی وفرادا، دو دو یا ایک ایک، علیحدہ علیحدہ یا دو دو، ثم تتفکروا، پھر ذرا تم غور کرو، سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو یہ ساتھی ہیں، یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں، ان کی زندگی دیکھو بڑی منضبط زندگی ہے، بڑی پاک اور صاف زندگی ہے، ستھری زندگی ہے، ان کے معمولات کو دیکھو، کوئی شخص کے جس کو جنون کا عارضہ ہو جائے تو کچھ اور شواہد بھی تو ہوتے ہیں۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، بین ید عذاب شدید، ایک بہت سخت سزا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل ما سألتکم من اجر، اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے، میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی، شاعر جو ہے تم سے وہ انعامات لیتے ہیں، قصیدہ کہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں، اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اجرت مانگتا ہے۔ میں نے تو آج تک تم سے، میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جسے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے، تو میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ کوئی ماں سال تو تمہیں ابھی فہو لکم، تو جو بھی اجرت میں نے تم سے کوئی مانگی وہ تمہیں کو مبارک ہو، تم وہ رکھو، یعنی یہ نفی کی انتہا ہے، اگر میں نے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس، میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگی۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے، علی الباطل، علی الباطل کو یہاں پر محذوف سمجھیے، ان ربی یقذف بالحق علی الباطل، کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں لفظ آ چکا ہے،
علام الغیوب، اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، اور کہہ دیجیے کہ حق آیا، آ گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے، اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیرہ نما عرب میں۔ وما یبدی الباطل، اور جھوٹ جو ہے، باطل جو معبود ہے، وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں، وما یعید، اور نہ ہی اعادہ کر سکتے ہیں۔ قل ان جلل، تو ان سے کہیے کہ اگر میں بہک گیا ہوں بالفرض، فانما اضل علی نفسی، تو ظاہر بات ہے کہ میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا، اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے طفیل جو میرا رب مجھ پر کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی متواضعانہ انداز ہے، یعنی کہ اگر میں بہک گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا، اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے اس تک رسائی حاصل کی، نہیں، یہ مجھے میرے رب نے دی ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، یقیناً وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اب وہی جو فضا اکبر، جب وہ وقت آئے گا تم دیکھو گے جب یہ گھبرائیں گے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب فضا اکبر آئے گا، فلا فوت، تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور پھر کہیں گے اس پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک؟ اب تناول اور تناوش ہم الفاظ ہیں، اب تو وہ گیا معاملہ، وقت گزر گیا، وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ تو گیا، بہت دور چلا گیا، وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ اب ختم ہو چکا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ خام خواہ کے تیر چکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے، یعنی اندھیرے میں قامت کوئیاں مار رہے تھے، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ جھوٹ بول لیا ہے، یہ کوئی گھر لیا ہے، یا ان کو کوئی جن آ گیا ہے، یا یہ کوئی شاعر ہے، یا کوئی اپنا غلام رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، یہ سب تیر چکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے، تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائی کر دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین۔ جنت میں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو چاہو گے وہاں ملے گا۔ لَكُم مَّا تَشْتَهِي أَنفُسُكُم، جو بھی تمہاری جی چاہیں گے، جتنی بھی چیزیں انسان کو مرغوب ہے سب جنت میں فراہم کی جائیں گی، لیکن اب یہ دور کر دیے گئے، محروم کر دیے گئے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ،